السلام علیکم۔ انسان کو فقط محبت سے جیتا جا سکتا ہے، ورنہ نفرت اور دشمنی نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ انسان 4 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا: دین، دیانت، رکھ رکھاؤ اور پرہیزگاری۔ کھونے سے زیادہ جیلنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کی زبانیں زندہ مارتی ہیں۔ سانپ سے خطرناک زہر ہوتا ہے، ان کی زبان میں جیتے جی مار ڈالتی ہیں۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے۔ مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ آج کل صرف انگلیاں ہی رشتے نبھا رہی ہیں، زبان یا عمل سے نبھانے کا وقت کہاں ہے۔ سب ٹچ میں بزی ہیں، پر ٹچ میں کوئی نہیں ہے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں آپ کے راستے کی خاردار جھاڑیوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اگر انسان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بے جان پتھروں کو جوڑ کے اتنے خوبصورت شاہکار بنا سکتا ہے، تو نرم و نازک احساسات رکھنے والے ٹوٹے دلوں کو جوڑ کے پتھر ہونے سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ پیسوں پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ پیسہ آپ کو بستر تو دے سکتا ہے مگر نیند نہیں۔ پیسہ آپ کو کتاب تو دے سکتا ہے مگر علم نہیں۔ پیسہ آپ کی زندگی آسان تو کر سکتا ہے مگر خوشیاں نہیں دے سکتا۔ قریب ترین آواز ضمیر کی آواز ہوتی ہے، مگر بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ دنیا کی عزت بھی عارضی اور ذلت بھی عارضی، دنیا کی ذوق و شوق سرمایہ، غریبی اور بادشاہی بھی عارضی، دنیا کی جوانی اور بڑھاپا بھی عارضی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت یعنی ہمیشہ زندگی کی عزت نصیب کرے۔ بہترین تعلق وہ ہوتا ہے جو کسی بحث یا اختلاف رائے کے بعد بھی بالکل ویسا ہی رہے جیسا وہ پہلے تھا، مگر اصلاح کی جائے اخلاق سے، نرمی سے، غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گاؤ نہیں بھرتے۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ سب سے اچھی اور پرسکون زندگی وہی گزارتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھتا۔ آدمی کا جب وقت برا ہو تو وہ اونٹ پہ بھی سوار ہو تو کتا پھر بھی اسے کاٹ ہی لیتا ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔
توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان 4 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا: دین، دیانت، رکھ رکھاؤ اور پرہیزگاری۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن منزل تباہی ہے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ جتنے مرضی نامور انسان بن جاؤ، کوئی نہ کوئی طبقہ ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو بدنام کرے گا۔ ہر عورت اپنے اندر ایک مافوق الفطرت خوبصورتی رکھتی ہے جسے صرف ایک مرد ہی دیکھ سکتا ہے جو اس سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ بہت متاثر ہو کر اعتماد کرنے کی عادت ترک کر دیں، چاہے وہ جلدی میں کیا ہوا اعتماد آپ کی یقین کی حد کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو۔ جہاں آپ کے خلوص کی قدر نہ ہو، وہاں انتظار کر کے خود کو ذلیل نہ کروائیں۔ سکون سے جینا ہے تو کسی سے غیر ضروری رابطہ چھوڑ دیں۔ بچوں کو بولنے دیا کریں، بڑے ہو کر خاموش وہ خود ہی ہو جائیں گے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں کہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد بھی ختم ہوتی ہے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے پڑھ سکتے ہیں۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتے ہیں۔